انداز عمرو، عمران خان صاحب دوہرے دباؤ کا شکار ہیں، دباؤ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. کہا جا رہا ہے کہ موت کی کال کوٹری میں ہے، اور موت کی کال کوٹری کے ایک قیدی نے خودکشی بھی کر لی ہے. کس قیدی نے خودکشی کی ہے، کہاں خودکشی کی ہے، ایک یہ معاملہ ڈسکس کریں گے. اور عمران خان صاحب نے ٹارگٹ کیا بنا رکھا ہوا ہے، کب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آخری کارڈز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہیں وہ کب کھیلیں گے، اور وہ کارڈز کیا ہوں گے، اس پر بات کرتے ہیں. اور ساتھ پھر ایک خبر ہے، بری خبر ہے، اور وہ بری خبر ہے سندھ کے حوالے سے. سندھ جو ہے وہ ایک بار پھر سیلاب کی زد میں آ سکتا ہے. رپورٹیں اچھی نہیں ہیں. حکومت تیاری کر رہی ہے، لیکن کیا حکومت اس میں کامیاب ہوگی، یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے. سندھ کے حوالے سے وہ سیلاب پر تو آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے سندھ میں ایک سیاسی بھونچال بھی مچا ہوا تھا. اور بھونچال یہ تھا کہ سندھ میں حکومت کی تبدیلی کی باتیں، یعنی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے منظر سے غائب ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لابنگ چل رہی تھی. میں نے اس پر جب کام کیا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ لابنگ کر رہے تھے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور جو سازشیں کرنے والے تھے یا لابنگ کرنے والے تھے ان کو انہوں نے کھلا پیغام دیا، اور اس کا اثر بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر ڈیٹیل میں کسی اور ٹائم بات کریں گے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی سیاست کدھر جا رہی ہے، وہ کیا سوچ کر جو ہے ابھی تک مذاکرات کا جو راستہ ہے، جو سپریم کورٹ نے ان کو ایک اور موقع دینے کی کوشش کی، اس پر کیوں نہیں آ رہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں. تو پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں، اور سندھ کے سیلاب پر بات ہوگی بعد میں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے بڑی دلچسپ ہے، کنگنا رناوت کی، انڈین ایکٹریس، کیونکہ وہ میں نے ان کی بڑی اچھی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، بڑا اچھا کام کرتی ہیں. اب سیاست میں تو ظاہر ہے ان کا کردار متنازع رہا ہے. مودی کی سپورٹر ہیں، بی جے پی کی اب لوک سبھا کی رکن منتخب ہو گئی ہیں. ان کو تپڑ پڑا تھا چندی گڑھ میں، چندی گڑھ ایئرپورٹ پر دلی جا رہی تھیں، تو اس پر ایک اپنا تھی سیکورٹی، پولیس کی ایک سپاہی تھی، خاتون، پنجابی خاتون تھی، کلوندر کور صاحبہ، انہوں نے ماری. اور اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کسان اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، ان کو انہوں نے دہشت گرد کہا تھا، ان کو گالیاں شالیاں دی تھی. تو بہرحال تو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں آئی. یہ بات جو بتانے کا مطلب ہے نا، یہ میں بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے میں ایک اور وجہ بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ کہیں سے فلم انڈسٹری سے ان کو سپورٹ نہیں ملی. پھر کل انہوں نے انسٹاگرام پر مطلب ہوتا ہے نا اپنا تانے مینے پنجابی کے اندر نے وہ پھر اس نے دیے کہ جی ٹھیک ہے جی، آپ کوئی بھی میری سپورٹ کے لیے نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا تو میں آپ کی سپورٹ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے، آپ کے بچوں کے حق کے لیے لڑوں گی. تو کنگنا رناوت کی جو زبان اور ان کے جو تھا اپنا الفاظ، اس سے کوئی محفوظ نہیں رہا تھا. ابھی ایک چیز جو ہے میں ٹویٹر ہینڈل پر میں نے دیکھی، عثمان بخاری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور یہ اسٹیٹمنٹ کامن ایک اسٹیٹمنٹ سب کانٹیننٹ میں، ہمارے ہند سندھ میں، پاکستان اور انڈیا میں یہ بڑی کامن ہے کہ جی سیاسی کارکن کا یا سیاسی لیڈر کے لیے جیل سسرال ہوتا ہے. شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے رہے. اچھا، اور یہ کامن ایک کہا جاتا ہے جو پولیٹیکل لیڈر لوگ ہوتے ہیں. لیکن عثمان بخاری صاحبہ نے جو پنجاب کی اطلاعات کی وزیر ہیں، انہوں نے ذرا اس کے الٹ ایک بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جیل گئے ہوئے ہیں، کوئی سسرال نہیں گئے ہوئے. تو بہرحال اس پر جو فلک جاوید صاحبہ ہیں پی ٹی آئی کی ایک خاتون، انہوں نے انتہائی گندے الفاظ استعمال کیے. وہ میں ایز اٹ از تو ان کے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا عمران خان جیل میں پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جیل کم سسرال زیادہ لگتی ہے. یہ عثمان بخاری کی ایگزیکٹ جو ورڈنگ ہے. اس نے کہا کہ جی ہاں بس وہاں دلہن کی کمی ہے تو فلاں کو بھیج دیں. تو یہ جو ان کا ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن جو فلاں کا نام جو ہے نا، وہ میں پروڈیوسر کو کہوں گا کہ وہ اس کو بلر کر دے. یعنی اتنی ایک لیڈر کا نام لے کر اتنی گندی ذہنیت. اور اس طرح کے لوگ جب پھر آتے نا اپنا کنگنا رناوت کی طرح کسی مشکل مصیبت میں، تو پھر کوئی ان کی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ندیم افضل چند نے، پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون والے جو ہے نا اس حد تک نہ لے کر جائیں معاملات کو کہ آنے والی نسلیں جو ہے نا آپ کے ان کرتوتوں سے شرمندہ ہوں. تو بہرحال اب یہ تو معاملہ دوسرا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کی سیاست، اس پر میں نے آنا تھا نا. کل پرسوں سپریم کورٹ میں
سماعت تھی نیب ترامیم کے کالعدم کیے جانے کے خلاف جو اپیلیں تھیں، عمران خان کو اس میں فریق بنایا گیا تھا یا عمران خان خود پارٹی بنے، تو اس میں عمران خان صاحب کا جو بھاشن تھا وہ جج صاحبان نے سنا، اور بار بار جج صاحبان نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ سیاسی عمل ہے اور آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کریں اور آپ بیٹھے سیاستدانوں کے ساتھ۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اپنا مارشل لا لگا ہوا ہے ملک میں غیر اعلانیہ۔ اس پر مندوخیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں، پھر ہم تو ڈر گئے آپ کی باتیں سن کر، تو کل کو کچھ ہوا تو ہم نے تو آپ سے گلا کرنا ہے۔ اب اس کا جو ہے نا وہ اپنا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے بھائی، کیونکہ سیاستدانوں نے ہی ملک کو چلانا ہے۔ اگر سیاستدان کو یہ کہے کہ جی میں جرنیل سے مذاکرات کروں گا، سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کروں گا، تو اس پر ان کو بار بار کہا گیا کہ آپ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ جائیں۔ یہی موقع عمران خان صاحب کو جب انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی، جب انہوں نے بارہا کوشش کر کے دیکھ لی، کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دو تو تمہیں انتخابات مل جائیں گے۔ بھائی ایک وہ جرنیل جس نے تمہاری حکومت ختم کی مرکز میں، اس کے کہنے پر تو نے اپنی 2 صوبائی حکومتیں ختم کر دی جو تمہارے مخالف ختم نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب اس سے بڑا کوئی احمق سیاستدان ہوگا کہ اس آرمی چیف کے کہنے پر، جس کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے رجیم چینج کی سازش کی، مجھے گھر بھیجا، لیکن اس کے باوجود میرے پاس 2 نہیں بلکہ 4 حکومتیں تھیں، 4 حکومتیں، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، تو 2 خود توڑ دیں، 2 اگلوں نے چھین لی۔ پھر تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس وقت بھی، اس ٹائم پر بھی سپریم کورٹ نے، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ انتخابات جو ہے نا، انہوں نے تاریخ دی، انتخابات کی تاریخ، حکومت انتخابات نہیں کروا رہی تھی، تو پھر مذاکرات کے لیے عدالت نے کہا، حکومت کی گردن پر چھری رکھ کر بندیال نے کہا کہ مذاکرات کرو میرے لاڈلے سے، مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات میں عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ 14 مئی تک، یعنی 14 مئی 2023، 14 مئی تک اگر آپ نے اسمبلیاں توڑنی ہے تو توڑ دے، ورنہ میں مذاکرات جو ہے جاری نہیں رکھوں گا۔ معاملات طے ہو گئے تھے، الیکشن کی تاریخ وغیرہ پر بھی تقریباً فائنل ہو چکا تھا۔ فواد چودھری، اسد عمر اور پرویز خٹک پرویز خٹک وغیرہ سارے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جی معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن یہ صاحب جو ہے یہ کسی اور اونٹ پر چڑھے ہوئے تھے، آسمان سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اب بھی سپریم کورٹ نے ان کو راستہ دکھایا ہے، اب بھی تو ہو یہ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر یہ بات ہوئی تو میرے کچھ سورسز کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ خان صاحب کے لیے نا ایک لابنگ ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان کی باہر تو ہیں نہیں نا، لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ملک کو کسی پارٹی کو کسی بحران سے، مزید کسی بحران سے بچنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو وہ لابنگ کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر ایک بار کوئی بندہ جا کر کہے گا کہ جی مذاکرات ہم سیاسی قوتوں سے کریں، تو اگلی بار اس سے ملاقات نہیں ہوتی عمران خان صاحب کی، وہ ملنے نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب سمجھ کے آ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ جو آ رہا ہے ابھی آئندہ چند دن میں آ جائے گا، تو بجٹ جو ہے، اس بجٹ کے وجہ سے لوگوں کی نکلیں گی چیخیں۔ ویسے اب تو نکلنا شروع ہو گئی ہیں، مطلب 3 روپے اوورال پورے ملک میں بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، 10 روپے مختلف مراحل میں جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے کہ الیکٹرک نے بجلی مہنگی کر دی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے صورتحال تو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ صورتحال پولیٹیکلی کیا عمران خان صاحب کے فائدے میں جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ تو خان صاحب جوا کھیل رہے ہیں بجٹ کے اوپر، اور اب حکومت جو مذاکرات کر رہی تھی، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو لڑنے کو تیار ہیں، تو آئیں بسم اللہ۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پھر اور مقدمے بنیں گے۔ تو یہ صورتحال عمران خان صاحب کی بنی ہوئی ہے، تو وہ اب جون اور پھر جولائی، یہ 2 مہینے اس پر وہ جوا کھیلنے کی کوشش کریں گے، ورنہ پھر خان صاحب کو یو ٹرن لینے میں کوئی زیادہ دیری نہیں لگتی۔ پھر وہ کہہ دیں گے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر مذاکرات کر لیں۔ اچھا جی، اب کیونکہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جیل کی کون سی ہے، موت کی کوٹھڑی میں، اور وہ جو تصویریں ہیں نا وہ خود کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی سہولتیں نہیں ہیں، یعنی وہ یا نہیں دیکھ کے کہے گا کہ یہ سہولتیں نہیں ہیں، بادام پڑے ہیں، پستہ پڑے ہوئے، کاجو پڑے ہوئے، سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال، لیکن ایک اور جیل سے خبر آئی ہے، اور یہ ہے وہ جیل جہاں کے لیے
کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو وہاں رکھا جائے گا مچ جیل، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول مچ جیل کے مرچی وارڈ میں عمران خان صاحب کو رکھنا تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں اس طرح معاملہ جا سکا۔ لیکن وہاں پر مچ جیل میں سزائے موت کے قیدی نے پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے، اور اس کے چچا زاد بھائی کا قتل کا الزام تھا، اس میں اس کو سزائے موت تھی، عبدالظاہر اس کا نام ہے، اور اس نے پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ مرنا تو تھا، اس نے سوچا ہوگا کہ جی پھر لمبی قید کاٹ کے کیوں مروں۔ تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کیونکہ کال کوٹڑی کی بات تھی تو موت کا قیدی، سزائے موت کا قیدی تھا، تو ظاہر ہے کال کوٹڑی میں ہی ہوگا۔ اب آخری چیز، سندھ میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اپنا مونسون کی بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اور جو 2022 میں جو صورتحال تھی اس طرح کی نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اچھا خاصا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ 2022 میں تو صورتحال یہ تھی کہ پڑیزن کا علاقہ جو نواب شاہ کا ہے وہاں پر 1026% زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، اور لاڑکانہ میں 584% زیادہ بارشیں ہوئی تھیں۔ بہرحال اس میں یہ ہوا تھا کہ میرے گاؤں میں تو پورا ایک ہفتہ بارش رکی نہیں تھی، ایک ہفتہ پورا کوئی کچا مکان باقی نہیں رہا تھا۔ 21 لاکھ مکان حکومت بنا رہی ہے، لیکن ابھی ہوا یہ ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت، اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں، اور اس میں پھر وزیر بلدیات ہیں، وزیر بحالی ہیں سعید غنی، اور مخدوم محبوب الزماں، اور دیگر حکام جو ہیں ریسکیو 1122 کے، ان سب نے اس میں جو ہے وہ شریک ہوئے تھے۔ کل ہوئی ہے میٹنگ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب حالات اچھے نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پگھلیں گے، بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی، لہٰذا پہلے سے تیاری رکھنی چاہیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے سے تیاری کیا رکھیں گے؟ 2022 میں جو پانی کھڑا ہو گیا تھا وہ پانی، بارشیں تو تھیں، غیر معمولی بارشیں تھیں۔ ابھی دیکھیں نا دبئی جس طرح ڈوبا ہے، انڈیا کی اس وقت کئی ریاستیں ڈوبی ہوئی ہیں، چائنا میں کئی ریاستیں ڈوبی ہوئی ہیں، تو بارشیں تو زیادہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں ہیں نا، کہ جو اونچے مقامات پر پانی بارش ہو اور وہ پانی جو ہے وہ نیچے دریا کے یا سمندر کی طرف اس کا رخ کیا جائے، تو وہ جو اس کے گزرگاہوں کے اوپر جو سڑکیں بنا دی گئیں، آبادیاں بنا دی گئیں، ان کی بحالی کا کام وہ کہیں نہیں شروع ہوا۔ تو اگر بارش ہوئی تو پھر وہی تباہی ہوگی جو 2022 میں ہوئی تھی۔ اللہ کرے اس طرح نہ ہو، اللہ کرے بالکل بھی نہ ہو، لیکن اگر 2022 کے مقابلے میں 10% بھی بارشیں ہوئیں تو پھر سیلاب تو آئے گا، اور لوگ متاثر بھی ہوں گے۔ اور وہ لوگ، کیونکہ ابھی تک 5 لاکھ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے گھر بنائے ہیں، 21 لاکھ گھر ٹوٹے تھے، 5 لاکھ گھر بنائے ہیں ابھی تک، تو باقی جو 16 لاکھ تو پھر وہ تنوع میں بیٹھے ہوں گے نا، تو ان کا کیا ہوگا اگر بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔